بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ اس مہینے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے، ولادت بھی ہوئی ہے، تو بالعموم روایت یہی رہی ہے کہ اس مہینے میں آپ کی سیرت پر، آپ کے مشن پر، آپ کے مقصد بعثت پر گفتگویں ہوتی ہیں۔ یہ پہلا جمعہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی آج کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت پر مرتکز کریں اور اس کو سامنے رکھ کر کچھ بات چیت کر لیں۔ لیکن یہ کہ میں سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس موضوع کے حوالے سے کہ آج کے دور میں جب بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار کا جو شخصی پہلو ہے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے جو ذاتی اوصاف تھے، آپ کے اندر جو عہد کی پاسداری تھی، آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں، ہما دارت کو تنہا داری والی جو کیفیت ہے، بالعموم زیادہ ہمارا زور بیان انہی چیزوں کو آشکارا کرنے پر صرف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو اہم ترین بات ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ اور اس حوالے سے ایک بہت بڑا مغالطہ آج کے دور میں انسانوں کو تو ہے ہی، بہت سے مسلمانوں کو بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو بھی ہے، آپ کے سے محبت کرنے والوں کو بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو ہدایت، جو رہنمائی، انسانوں کے لیے جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ آج کے زمانے میں قابل عمل نہیں ہے، آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کل کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، والد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایک ہمارے عزیزہ ہیں، ان کا بیٹا پڑھتا ہے، میٹرک میں ہے یا انٹر میں ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اب اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کا موبائل ٹوٹ گیا، آج کل سارا ہوم ورک موبائل پہ ملتا ہے، اب نیا موبائل خریدنے کی سکت نہیں تھی تو وہاں پہ خان صاحب جو ہے نا وہ قسطوں پہ دے دیتے ہیں۔ تو اس نے، وہ خاتون نے کہا ماں نے کہ بھئی میں بیٹے کے لیے وہاں سے موبائل لے کے آؤں گی، تو والد صاحب نے بتایا میں نے ان سے کہا کہ یہ تو سارا صحیح لین دین نہیں ہے اور یہ تو سود سے ملتا جلتا کام ہے، تو اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی مجبوری ہے، کیا کریں؟ تو یہ مجبوری دیکھیں، ایک میں نے آپ کو سامنے غیر کا قصہ سنا دیا، ہم اپنے اوپر طاری کر دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک ایسی 10 مجبوریاں ہم سب کو لاحق ہوتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہاں پر کیا کام کیا تھا، لیکن یہ کہ ہم مجبور ہوتے ہیں زمانے کے ہاتھوں کے اس کام کی بجائے جو زمانے کا چلن ہے اس کو اختیار کریں، جو زمانے کا دستور ہے اس پر عمل کریں، جو زمانے کا ضابطہ ہے اس کو آگے رکھیں اور محمد رسول اللہ کی سنت کو پس پش ڈالیں۔ شادی بیاہ پر یہی نہیں ہوتا، ہمارے کاروبار میں یہی نہیں ہوتا،
ہمارے نوکریوں میں، ہماری سروسز، سارا کچھ یہی نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اندر سے ہم مانتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے، منہ سے نہ بھی کہیں، ہمارا عمل یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ جو منہ سے کہے اس کو ہم گالی دیں گے، جو منہ سے یہ بات کہے کہ آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس سے ہم ناراض ہوں گے۔ جو منہ سے یہ بات کہے کہ آج کے دور کے لیے اسلام قابل عمل نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ ملحد ہے، ہم کہیں گے یہ بے دین ہے، ہم کہیں گے اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو سارے لائن کے اسی طرف کھڑے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب اندر سے ہم بھی وہی ہیں، بس ہم منافقت کرتے ہیں، وہ منافقت نہیں کرتا، وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہے کہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہم سیدھا سیدھا کہتے نہیں، لیکن جو بات اس کے دل میں ہے وہی ہمارے دل میں بھی۔ اس یقین کی محرومی کا کیا علاج ہے؟ یہ یقین آ جائے کہ نہیں، حضور کی تعلیمات آج کے دور کے لیے بھی قابل عمل ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ لیکن سوچ کے انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے، ہمیشہ سے کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک ترقی کا سفر رکا نہیں ہے، جاری و ساری ہے۔ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14 صدیاں پہلے لے کے آئے، بلکہ 14.5 صدیاں پہلے کی بات ہو گئی۔ ان 14.5 صدیوں میں انسان کی ترقی کا سفر بدستور جاری رہا، اور کس سپیڈ سے جاری رہا ہے۔ آج جس کی عمر 60 سال ہے نا، جب میری 60 سال عمر ہو گئی ہے تو ہم نے زندگی میں دیا دیکھا ہے، لکڑی کو بطور روشنی استعمال ہوتے دیکھا ہے، مشعل دیکھی ہے، مٹھا جس میں آگ جلا کے آپ رات کو سفر کر لیتے تھے، وہاں سے چل کے وہ جو ایک ہوتی تھی لالٹین، ایک اس سے بھی الگ ایک وہ بتی سی ہوتی تھی چھوٹی سی، مطلب جس میں سرسوں کا تیل جلایا جاتا تھا، یہ بھی دیکھا ہے۔ آج ٹارچوں سے آگے بڑھ کے موبائل لائٹس اور پتہ نہیں کون کون فلیش لائٹس اور کیا کیا لائٹوں کا جو ہے نا، خیر اب تو پتہ نہیں کس کس اسٹوڈیو کی لائٹس کون کون سی ہوتی ہیں، بندے کی شکل ہی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہاں سے بات کہاں پہنچی۔ ریڈیو کسی گھر میں ہوتا تھا، اور آج وہ ذرائع مواصلات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ استری جو ہوتی تھی وہ کوئلے والی ہوتی تھی، اور آج استری جو ہے نا الیکٹرانک استری سے بھی بات پتہ نہیں اس سے بھی آگے جا رہی ہے۔ میں صرف یہ بتاتا ہوں ان 60 سالوں میں ہم نے کتنی بڑی تبدیلیاں دیکھ لی ہیں، تو 14.5 صدیوں کی تبدیلیوں کا چلے میں ایک اور جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک معاشرہ وہ تھا مدینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھ کچھ مہاجرین آئے ہیں، یہ انصار ہیں جو اوس و خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے ہیں، یہ کل 5 قبیلے یا 6 قسم کے کہہ لیجیے لوگ جو ہے نا ایک شہر میں آباد ہیں۔ یہ کل حکومت ہے، کل ریاست ہے، کل یہ سارا انتظام ہے جو چلانا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے ولیج ایک گاؤں کی مانند ہو گئی ہے، گلوبل ولیج کہتے ہیں نا۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ مدینے میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ایسے آج پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی، فاصلے مٹ گئے۔ اب پوری دنیا کا ایک رواج ہو گیا ہے، ایک روایت بن گئی ہے، ایک چلن ہو گیا ہے، ایک دستور ہو گیا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر کسی ایک شہر میں ایک طرح کی حکومت ہو سکتی تھی تو کسی دوسرے ملک میں دوسری طرح کی حکومت بھی ہو سکتی تھی۔ آج کے دور میں یہ ناممکن ہے، سارے ایک ساتھ چلیں گے تو نظام چلے گا، نہیں چلیں گے تو بہت بڑا بھونچال آئے گا، کیونکہ پوری دنیا ایک گاؤں کی مانند ہو گئی۔ گاؤں کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، تو جو گاؤں کی ڈائنامکس ہیں وہ ورلڈ کی ڈائنامکس بن گئی۔ ایک اور تبدیلی ذہن میں رکھیں، پہلے وقتوں میں انسانوں کے جوڑ کی بنیاد، دیکھیے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے سماجی حیوان ہے۔ سماجی حیوان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میاں بیوی مل کے رہتے ہیں، ان کا ایک جوڑ ہے جو جڑے ہوئے، ان کی اولاد ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ جڑ کے رہتی ہے، بہن بھائی آپس میں جڑ کے رہتے ہیں، پھر برادری بنتی ہے، جڑ کے رہتی ہے،
پھر قبیلہ بنتا ہے، جڑ کے رہتا ہے. یہ سٹرکچر تھا وہ کہ جب اسلام نازل ہوا. آج یہ سٹرکچر باقی نہیں رہا. میاں بیوی کو جوڑ کے رکھنا مشکل ہو گیا ہے. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ طلاق کا ریشو بہت بڑھ گئی ہے، طلاق کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. کیوں ہو گئی ہیں؟ آپس میں مل کے رہنا مشکل بنا دیا گیا. 18 سال کے بعد جو ہے نا وہ اولاد کہتی ہے والدین کو سلام علیکم. ذرا والدین بوڑھے ہو گئے تو جا کے کسی وہ بوڑھوں کے گھر میں رکھ کے آ جاؤ. یہ معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. برادریاں قبیلے ختم ہو گئے ہیں. اب کدھر اوس ہے، کہاں خزرج ہے؟ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں، چودھری بھی لکھتے ہیں، راجا بھی لکھتے ہیں، عباسی بھی لکھتے ہیں، قریشی بھی لکھتے ہیں، لیکن قبیلے کا نظام باقی نہیں رہا ہے. اب جوڑ کی بنیاد بدل چکی ہے. اب کہتے ہیں نیشن سٹیٹس کا دور ہے. کون سا دور آ گیا جی؟ نیشن سٹیٹس کا دور آ گیا ہے. اب قومیں، اب قبیلے نہیں ہیں، قومیں، اور قوم کی بنیاد وطن پر ہے. ایک علاقے کے لینے والے لوگ ایک قوم بن گئے. یہی تو وہ جھگڑا ہوا تھا نا، دو قومی نظریہ والا جو چکر چلا تھا وہ یہیں سے چلا تھا کہ تمام ہندوستان میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں. یہ ایک سوچ تھی. علامہ اقبال اور ان جیسے اور لوگوں نے اٹھ کر کہا نہیں، یہاں ایک اور قوم بھی رہتی ہے جو نظریے کی بنیاد پر علیحدہ قوم ہے. تو دنیا تو یہ مانتی ہے کہ ایک خطے میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں. یہ نیشن سٹیٹ ہے. آپ نے جس دور میں حکومت کی ہے، جس کی آپ گن گاتے ہیں، اس دور میں یہ تصورات ہی موجود نہیں تھے. لہذا جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سارے خدشات ہیں یا یہ سارا مشاہدہ ہے جن کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کے لیے اسلام قابل عمل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، میں اور آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم بھی کرتے وہی ہیں جو وہ کرتے ہیں. ہم اس سے ہٹ کر نہیں کرتے ہیں. ہم بھی دل سے وہی تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نہیں تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے تو یہ سب سے پہلے پاکستان پر امین کیسے کہہ دیا ہم نے؟ کیونکہ اگر وہ اسلام قابل عمل ہے تو پھر ایران نہیں ہونا چاہیے، پاکستان نہیں ہونا چاہیے، افغانستان نہیں ہونا چاہیے، سعودی عرب نہیں ہونا چاہیے، متحدہ عرب امارات نہیں ہونی چاہیے، شام نہیں ہونا چاہیے، لبنان، اردن وغیرہ، مصر نہیں ہونا چاہیے. یہ سب امت مسلمہ ہیں. یہ ایک امت ہونی چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایک امت، ایک امیر، دوسرا امیر ہوگا تو واجب القتل ہے. یہاں 58 سرٹیفائیڈ امیر موجود ہیں. یہ دین کی تعلیمات ہیں یا دنیا کے تقاضے ہیں؟ دنیا کے تقاضے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی اس مجبور عورت کی کہ جس نے کہا بیٹے کے لیے موبائل لینا مجبوری ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے، لیکن کیا کریں جی، برادری کا چلن ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے. ایسے ہی امت مسلمہ توحید کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک مٹھی ہوں. جیسے حج کے موقع پر ہوتے ہیں ایسے ایک ہوں، ایک انتظام کے تحت ہوں. لیکن 58 ریکگنائزڈ ممالک میں منقسم ہیں. کوئی مفتی صاحب فتویٰ نہیں لگاتے کہ یہ تفرقہ ہے. کوئی مفتی اعظم نہیں کہتے کہ بھئی یہ ناجائز ہے، حرام ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یہ دین سے بغاوت ہے. سب اس بات کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زمانے کا چلن ہے، یہ کوئی دین کا چلن تو نہیں ہے. اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک امت ہے، لوگ حیران ہو کے آپ کا منہ دیکھتے ہیں. اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام پھر غالب ہوگا تو یہ آپ کا ایک خیالی جنت والا خیال محسوس ہوتا ہے جو قابل عمل نہیں ہے. خود آپ کے نوجوان آپ کی بات پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم شخصیت، بڑی عظیم شخصیت، بڑی عظیم شخصیت تھے. آج کے دور کے لیے گویا ان کی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں. میں سب سے پہلے یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کیا آج کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سے آگے نکل گیا ہے کہ حضور کی تعلیمات پیچھے رہ گئی ہیں اور زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے کہ اب اسے حضور کی تعلیمات کی ضرورت ہی نہیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی یا رسول کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. اللہ کی طرف سے معمول ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. اللہ نے اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں.
ہم جب چیز کو دیکھتے ہیں تو اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کانوں سے سنتے ہیں، اپنی یہ اخروٹ جتنی عقل سے سوچتے ہیں۔ اب آپ سوچیں جب اللہ تعالیٰ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کا ویژن وہ تو آسمانوں سے دیکھتا ہے نا، وہ تو پورے گلوب کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو ایک وادی کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو صرف ایک زمینی کو نہیں دیکھتا، وہ تو پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ اس کا علم لامحدود ہے، اس کی حکمت لامحدود ہے، ہماری سوچ اتنی سی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف اس کے ویژن کو سمجھانے کے لیے ایک نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک دن ہوتا ہے جی، آج دن ہے، جمعے کا دن ہے، یہ کون سا وقت ہے جی؟ یہ ظہر کا وقت ہے، پچھلا پیر ہے۔ اب اس کے اور یہ شروع کب ہوا تھا؟ آج ابھی سے کوئی 6 گھنٹے پہلے شروع ہو گیا تھا، اور یہ ختم کب ہوگا؟ اس سے کوئی 5 گھنٹے کے بعد ابھی ختم ہو جائے گا۔ یہ 12-14 گھنٹوں کا ہمارا یہ دن ہے جی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا دن کتنا ہوتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر امر کرتا ہے۔ ہم بھی دن کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ بھی دن کی پلاننگ کرتا ہے۔ اور اس ہماری پلاننگ کہاں سے؟ گھر سے مسجد تک، یا گھر سے دکان تک، یا گھر سے آفس تک، یہی ہماری پلاننگ ہوتی ہے نا۔ شام کو بدھو گھر کو لوٹے 2-4 کام کر کے، یہ ہمارا منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی منصوبے کی وسعت کتنی ہوتی ہے؟ من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک ہوتی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اس کا دن کتنا ہوتا ہے؟ اس کا دن ہوتا ہے الف سنۃ مما تعدون، یہ کم سے کم اس کا دن ہوتا ہے 1000 سال جو گنتی تم گنتے ہو، یعنی میرے 365 دن، یہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، 365، یہ بن کے 1 سال ہوا، پھر یہ 1 صدی ہوا، 100 سال، پھر 10 صدیاں ہوں، اللہ کا ایک دن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آئی؟ اب میں نے دل کے لیے پلاننگ کی کہ آج میں ایک سوزوکی کرائے پہ لوں گا اور دفتر جاؤں گا، وہاں سے فلانا فرنیچر اٹھاؤں گا شام کو اور واپس گھر لے کے آؤں گا۔ جب اللہ پلاننگ کرے گا تو وہ 24 گھنٹے کی کرے گا یا 1000 سال کی کرے گا؟ تو جب اس نے 1000 سال کی پلاننگ کی تو اس نے ایک اپنا بندہ معمول کیا کہ جو کم از کم 1000 سال کا منصوبہ لے کے آتا ہے، کم از کم 1000 سال کا منصوبہ لے کے آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس 1000 سال میں جتنے بھی مسائل کھڑے ہوں گے، جتنی بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی پرابلمز ہوں گی، ان کا حل اس کے پاس موجود ہوگا جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد جب زمانہ آگے نکل جائے گا تو ایک اور اللہ بھیج دے گا۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک چلتا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بھیجے، مسئلہ چلتا رہا، جب معاملہ پیچیدہ ہوا ادریس علیہ السلام بھیج دیے، اور پیچیدہ ہوا شیس علیہ السلام بھیج دیے، جب بہت معاملہ بگڑ گیا تو نوح علیہ السلام بھیج دیے، یوں چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، یوسف علیہ السلام آ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آ گئے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ ان کے 600 سال بعد محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو جس منصوبے کے ساتھ بھیجا کہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، دی لاسٹ ون، آخری کیوں ہے؟ رسول اللہ بھیجنے پر قادر نہیں رہا کیا؟ نہیں، اللہ کا جو وہ بڑا پلان تھا، اب اسے 10,000 سال کا پلان کہیے، یہ تو 1000 سال کا ہے نا، کوئی 10,000 سال کا بھی ہوگا، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، کوئی 50,000 سال کا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو یوں یہاں سمجھ لیجیے وہ جو 10,000 سال پلان تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئے، وہ مکمل ہونے کے قریب ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ایک بہت بڑا محل تھا، بہت عالی شان تھا، انتہائی دیدہ زیب تھا، ہر شے اس میں مکمل تھی، ایک اینٹ کی کمی تھی، وہ ابھی نہیں لگی تھی، اور جان لو وہ اینٹ میں ہوں۔ اب مکمل ہونے کی سمجھ آئی نا؟ یہ مکمل ہونا ختم ہونے کے معنی میں نہیں ہے، یہ مکمل ہونا پایۂ تکمیل کو پہنچ جانے کے معنی میں۔ اب اس کو آسان سی مثال سے سمجھ لیجئے، ایک بچہ ہے 4 سال کا، ہم نے جا کے نرسری میں داخل کرا دیا، 6 سال اور اس نے وہاں تعلیم حاصل کی، وہ پرائمری سے نکل کے اب جو ہے نا آگے بڑھ گیا، ہائی اسکول میں چلا گیا، پہلے مڈل اسکول ہوتا تھا، اب ہائی اسکول ہی ہے، چلے ادھر پہنچ گیا، میٹرک کی، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں چلا گیا، کرتے کرتے اس نے جو ہے نا گریجویشن کی، پھر وہ ماسٹر ڈگری لے کے، پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے پوسٹ
PhD کر کے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے، اب وہ کہتے ہیں جی اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ انسان نے بھی ایک 10,000 سال کا سفر کیا آدم علیہ السلام سے، نرسری میں داخل ہوا، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے ایک ایسا اللہ نے نصاب تعلیم بھیج دیا کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ اختتامی مکمل کرنے والا ہے، وہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو دے دیا۔ ادھر انسان کا سفر ابھی جاری ہے، لیکن نصاب یہی ہے، نصاب نہیں بدلے گا، نصاب آخری دے دیا اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں لگے گا 1,500 سال، اللہ کے 50,000 سال، 10,000 سال، 1,000 سال کو سامنے رکھیں تو یہ تو ایک دن کی کاروائی ہے نا ساری۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ قرآن مجید میں بڑے ایک عجیب انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، انہم یرونہ بعیدا، ان کو نظر آتا ہے بہت دور، ونراہ قریبا، ہم اسے دیکھتے ہیں بہت قریب، اس لیے کہ پیمانہ مختلف ہے۔ ان کا پیمانہ 24 گھنٹے کا ہے، ہمارا پیمانہ 1,000 ان کے سال کے ایک دن ہے ہمارا۔ اس پیمانے کے اختلاف کی وجہ سے انہیں نظر آتا ہے دور، ہمیں نظر آتا ہے قریب۔ لہذا اب آپ جب اللہ کے پیمانے میں رکھ کر دیکھیں گے، بلکہ اس میں ایک اور حدیث اس کا مفہوم ذہن میں لے آئیں کہ حضور نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے گا۔ تو اگر 1,000 سال کا ایک امت کا دن ہوتا ہے تو آدھے دن کی مہلت کتنے دن کی ٹائم کی ہوگی؟ پھر 500 سال کی۔ تو اب یہ کتنے ٹوٹل ٹائم کتنا بن گیا؟ 1,500 سال۔ تو ابھی تو 14.5 صدیاں ہوئی ہیں نا، 1,500 سال تو پورا نہیں ہوا۔ تو اب آپ اس سارے جو میں نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ یقین تو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارا دین آج کے دور کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ یہ دور ایک ہی ہے، اللہ کے اعتبار سے ایرا ایک ہی ہے، اور یہ ایرا کس کا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا ایرا ہے۔ یہ دور کس کا؟ جسے آپ کہتے ہیں ماڈرن ایج، دور جدید، یہ دور جدید آپ کی سوچ کے اعتبار سے دور جدید ہے، اللہ کے اعتبار سے یہ دور محمدی ہے سارا۔ اچھا، انسان ابھی یہاں پہنچا، اللہ نے ہدایت 1,500 سال پہلے کیوں دے دی؟ مطلب حضور آج آتے تو ساری دنیا لپک کے قبول کرتی، یہ 1,500 سال پہلے کیوں بھیج دی اللہ نے؟ اس دور میں جو دور ابھی ان ساری تعلیمات کو پوری طرح سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سمجھ لیجئے اللہ کی ایک سنت ہے۔ ایک مشہور بات ہے جو علاج کے ضمن میں کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے، علاج پہلے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی مگر اس کا علاج پہلے پیدا کیا۔ لیکن ایک اور بات ہے، چلیں وہ سمجھنا آسان ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کس کو؟ انسانوں کو۔ ہماری کچھ ضرورتیں تھیں، مثلا ہمیں پانی چاہیے تھا زندہ رہنے کے لیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مریخ پہ ہم کیوں نہیں جا کے آباد ہو سکتے؟ پانی نہیں ہے، ابھی تک نہیں ملا۔ چاند پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ پانی نہیں ملا۔ انڈیا والوں کو بھی نہیں ملا، ہمیں ہی نہیں ملا، انڈیا والوں کو بھی نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا، امریکہ کو بھی نہیں ملا، اس لیے کوئی چاند پہ نہیں جاتا۔ پانی چاہیے تھا، آکسیجن چاہیے تھی، اور یہ ہمیں جو وٹامنس چاہیے تھے، منرلز چاہیے تھے، جو ہماری زندگی کے لیے لوازمات تھے، وہ اللہ نے پہلے پیدا کیے یا انسان کو پہلے دنیا میں بھیجا؟ وہ پہلے پیدا کیے، اور وہ پیدا کرنے میں کروڑوں خربوں سال لگے ہیں۔ یہ ایک دم نہیں پیدا ہو گئے، کیونکہ وہ تو مادی سطح پہ اللہ نے کن فیکون سے نہیں پیدا کیے، وہ گریجولی پیدا ہوئے ہیں، اس میں اربوں سال لگے ہیں۔ اور جب یہ سارا تھیٹر تیار ہو گیا، اب آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ آپ کے لیے ہم نے یہ ایک انکیوبیٹر تیار کر دیا۔ کائنات کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا انکیوبیٹر ہی ہے نا، جس میں اللہ نے رکھ کے نوح آدم کو رکھ دیا، اب جاؤ یہاں پہ اپنی نسل لے کے آباد ہو جاؤ۔ پہلے تیار کیا ہے یہ خیمہ، پھر جا کے آباد ہونے کی بات کی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، چلیں یہ تو بہت بڑی مثال میں نے دے دی، چھوٹی سی بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو خوراک ہے جو اسے چاہیے پیدا ہوتے ہی چاہیے، وہ اس کی ماں کی چھاتیوں میں پہلے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کی سنت ہے یہ، جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کو وہ پہلے پیدا کرتا ہے، ضرورت بعد میں پیدا ہوتی ہے آپ کی۔ یہ اللہ کی سنت سمجھ لیں۔ تو آج کی جو ضرورتیں ہیں انسان کی، اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے 1,500 سال پہلے پورا کر دیا محمد رسول اللہ کی صورت میں۔ اب آپ اگر اس بات کو مان لیں
تو سمجھ آئے گی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ساری. اب اس کے کئی طرح سے معنی کیے گئے ہیں. دیکھیں عالمین اس لفظ کو عالم کہتے ہیں، عالم جہان، عالمین جہانوں کے لیے. اب یہاں جہانوں کا معنی کیا کریں؟ مسئلہ بنا تو آپ کو ایک معنی ملے گا ساری مخلوق کے لیے. یعنی ایک جہان انسان ہے، ہمارا اپنا ایک جہان ہے نا، انسانوں کا جہان. تو چیونٹیوں کا اپنا جہان ہے، پرندوں کی کتنی اقسام ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا جہان ہے. کیڑوں کا، پتنگوں کا اپنا اپنا جہان ہے. جنات ہیں، کیا کچھ ہیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے. اس سب جہان والوں کے لیے جتنی مخلوقات ہے سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ایک یہ پہلو ہے. ایک اور پہلو بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہم کہتے ہیں جی یہ حضور کا دور ہے، یہ بادشاہوں کا دور ہے، یہ ماڈرن ایرا ہے. اگر ان کو جہان بنائیں تو ہر جہان کے لیے محمد رسول اللہ رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب اسی بات کو دوسرے انداز میں یوں بتایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ان تمام مخلوقات میں سے جو انسان ہیں ان کے لیے ہم نے جو آپ کو رحمت کا مظہر بنایا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر ان کی طرف بھیجا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی. کیا بات بتائی تھی؟ کہ اللہ کی ماننا مشکل، زمانے کے رستے پہ چلنا مجبوری. اب فرض کریں وہی ماں جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کہے کہ مجبوری اپنی جگہ پہ، اگر اللہ کا حکم ہے کہ میں جو ہے نا یہ سود کا کام نہیں کروں گی تو میرا بیٹا اگر پاس نہیں ہوتا تو نہ ہو، میں یہ موبائل نہیں خریدوں گی. اس کو اس بات پر اپریسیشن معاشرے سے نہیں ملے گی. اس کا بیٹا بھی اسے کہے گا کہ میری ماں بے وقوف ہے. اس کے رشتہ دار بھی کہیں گے کہ بچے کے مستقبل کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب اسے بشارت کون دے گا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ دیں گے. کیسے دیں گے؟ وہ پیغام جو اللہ نے اتارا ہے ان کے اوپر قرآن مجید بشارت دے گا. وہ خود بھی بشیر اور نذیر ہے. محمد رسول اللہ بشیر اور نذیر ہیں، قرآن بھی بشیر اور نذیر ہے. اس کے لیے بشارت قرآن دے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اسے بشارت ملے گی تو اس کے لیے بشیر ہو گئے نا. اور جو اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رون دے اس کے لیے خبردار کرنے والا کون ہے؟ قرآن ہے. یہ سود کھاؤ گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ وارننگ ہے یا نہیں ہے؟ یہ انذار ہے یا نہیں ہے؟ یہ خبردار کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن مجید بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. یہ پیغام ہے کس کا؟ اللہ کا. اترا کس پہ؟ محمد رسول اللہ پر. ذریعہ واسطہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ ہیں. تو رحمت للعالمین اس معنی میں بھی ذہن میں رکھیں کہ آج بھی آپ بشیر و نذیر ہونے کی حیثیت سے سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت کا مظہر ہیں. جیسے ایک استاد جو اچھا استاد اپنے شاگردوں سے ہمدردی اور ان کی خیر خواہی چاہتا ہے، جیسے سمجھدار والدین اپنی اولاد کے لیے جو ہے نا وہ ہمدردی رکھتے ہیں، ایسے پوری نوع انسانی ساری مخلوقات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. اب اسی میں اس چیز کو سمجھ لیجئے، آپ کی رحمت کا ایک مظہر آپ کا عادل ہونا ہے، سراپا عادل ہونا ہے. ویسے تو اللہ خود بھی عادل ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر اتم اس کی مخلوق میں اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں یہ بتایا جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ ہم نے رسول بھیجے، انہیں معجزے دیے، انہیں کتابیں دیں، ان کے ساتھ ایک میزان اتاری. اس سب کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. انصاف پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم ختم ہو جائے، ہر طرح کا ظلم ختم ہو جائے. اور یہ وہ چیز ہے، کیا مسلمان کیا کافر انصاف کو سب پسند کرتے ہیں.
انصاف کو سب پسند کرتے ہیں. اچھا، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اسی چیز پر دھوکہ کھاتے ہیں. جس چیز کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے اسی پر ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں. ساری نوع انسانی کو شیطانوں نے عدل کے نام پر ایکسپلائٹ کیا ہے. ہم آپ کو انصاف دیں گے، ہم تو خیر ہیں ہی منصف، ہم سے انصاف نہیں ملا تو کس سے انصاف ملے گا؟ یہ والٹیئر اور روسو بھی انصاف ہی دینے آئے تھے، اور مارکس صاحب بھی انصاف ہی دینے آئے تھے. دعویٰ تو یہی لے کے آئے تھے. ہم نے تو کبھی ابھی تازہ انصاف بھگتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انصاف کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہے، کیا مسلمان کیا کافر. یہ فطرت کی پکار ہے. اسلام دین فطرت ہے. اصل عدل قائم کرنے والا، عدل دینے والا اللہ ہے، اور وہ اس عدل کی ترازو جو اللہ نے اتاری ہے وہ اپنے بندے محمد پر اتاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پہلو سامنے آیا آپ کے کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے عدل کا سب سے اعلیٰ نمونہ لے کے اترنے والے زمین کے اوپر، اس کی کامل مثال، ایک بھرپور ماڈل، عملی نمونہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے گئے. اب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس عدل کے لیے انسان نے ٹھوکریں کتنی کھائی ہیں. پتہ ہے آپ کو 1.5 کروڑ سے اوپر بندہ مرا ہے تو فرانس میں انقلاب آیا ہے. 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب بندہ مرا ہے تو روس میں انقلاب آیا ہے. اور یہ سب کس نام پہ ہوا ہے؟ بھائی مارکس سے کسی کو محبت تو نہیں تھی، والٹیئر اور روسو تو کوئی ایسے دیدہ زیب شخصیتوں کے مالک نہیں تھے کہ لوگ ان پر جانے نچھاور کر رہے ہوں. یہ عدل کا نعرہ تھا، انصاف کا نعرہ تھا جس پر لوگوں نے جانے دیے. عدل ملا، عدل نہیں ملا. انصاف ملا، انصاف نہیں ملا. وہی ہوا، ایک طبقہ ہٹ گیا، اس کی جگہ چوروں کا دوسرا طبقہ آ گیا، لوٹنے والوں کا نیا طبقہ آ گیا، نیا پھندا لے کے آ گیا. وہ اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس. شیطان کہتا ہے کیوں پہنایا بھائی؟ جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ سیانہ ہو گیا. وہ ہمارا پرانا جو چکر تھا اس کو پہچان گیا، دھوکہ دینے کا جو پرانا چکر تھا اس کو سمجھ گیا. ہم نیا چکر لے کے آ گئے. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، چکر ہمارا ہی ہے. اب یہاں تک میں نے بات آپ کے سامنے پہنچائی ہے کس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ آج کا دور کس کا دور ہے. والٹیئر اور روسو کا دور ہے، آج کا دور مارکس کا دور ہوگا، یا یہ کہ آنے والا دور جناب محمد رسول اللہ کا دور ہوگا. اب ذرا اپنے دانشوروں کو ایک طرف رکھ دیجئے، میں آپ کو مسلمان دانشوروں سے باہر نکال کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کی ابھی میں نے بات کی، چلے میں یہ مکمل کر لوں. علامہ اقبال نے یہ باتیں 1936-37 میں اس انداز میں، دیکھیں نا شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ایک صورت بنا کر اپنی بات پیش کر دیتے ہیں. انہوں نے ایک مجلس سجائی، تخیل کی مجلس ہے. اس مجلس میں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا شیطان بھی ہے، اس کے چیلے چانٹے بھی ہیں. اب وہ چیلے، نظام دنیا میں شیطانوں کا چل رہا ہے. بہت پہلے اقبال کہہ چکے تھے شکوہ میں، ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. یعنی اب شیطانوں کے قبضے میں دنیا چلی گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب وہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا نظام خطرے میں ہے. ایک شیطان کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جمہوری نظام آ رہا ہے، اس سے بڑا خطرہ ہے. اس کے جواب میں شیطانوں سے دوسرا سمجھاتا ہے کہ نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، اوکے یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. ایک اور کہتا ہے ایک اور مصیبت آ گئی ہے بھائی، وہ پیغمبر نیست لے بغل داری کتاب، وہ مارکس جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے مگر ایک کتاب لے کے وہ بھی آ گیا ہے. انہیں کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچا گر، ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں. اور بھائی تینوں خطرہ کہتے کولوں ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے اگر. کون کہتا ہے یہ؟ بش کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابو الآبا ان کا جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، شیطان بزرگ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت ہے. کیوں خطر ہے؟ کیوں خطرہ ہے؟ خود اس امت کے بارے میں ادھر ہی کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں،
ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اسلامی بینکنگ۔ جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، تو بظاہر تو وہ کہہ رہے کوئی خطرہ نہیں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس امت سے خطرہ ہے؟ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ یہ امت تو سوئی ہوئی ہے، لیکن عصر حاضر کے تقاضے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ دور جدید اسلام کا دور نہیں ہے، شیطان کہہ رہا ہے یہ دور جدید کہیں لوگوں کی آنکھیں کھول کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں نہ لے جائے۔ اے مسلمان کے ستے پہنے، لیکن اس دور جدید کے تقاضوں کے نتیجے میں کہیں مسلمان کی آنکھ نہ کھل جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ اور شر پیغمبر کیا چیز ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ توبہ توبہ، محمد الرسول اللہ کا قانون، ان کا نظام، میری توبہ۔ وہ ظالم ہے نا، جو جتنا بڑا ظالم ہوگا اس کو عدل سے اتنا ہی بیر ہوگا۔ یہ چھوٹا موٹا عدل تو خیر ہے، محمد الرسول اللہ کا عدل، توبہ توبہ توبہ، میری توبہ، میرے بڑوں کی توبہ۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ اور اس عدل کا پہلا مظہر کیا ہے؟ حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے مرد اور عورت کو برابر کر دینا۔ اس کی جو فطری ذمہ داریاں ہیں وہ تو آپ بانٹ نہیں سکتے۔ بچے کو دودھ پلانا ہو، مرد پلا کے برابر ہو سکتا ہے اس کے، اسی نے پلانا ہے۔ اس کا خون چوسے گا بچہ تو جوان ہوگا۔ بچہ پیدا کرنا ہو، بچے کا حمل اٹھانا ہو، مرد تو نہیں کرے گا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، وہ تو اسی نے کرنا ہے۔ ایک طرف وہ یہ ذمہ داری ادا کرے، اوپر سے معاشی ذمہ داری میں بھی برابر کر دو، یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ تو یہ عدل کس نے دیا؟ یہ محمد الرسول اللہ نے دیا۔ اس کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہوگی، نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور اسے پروٹیکشن دینا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں نا، شیطان نے پٹی کیا پڑھائی؟ قید کر دیا، برقعے میں قید کر دیا، گھر میں قید کر دیا۔ یہ قید نہیں ہے، یہ محفوظ کر دیا، یہ عدل ہے۔ یہ گندی نگاہوں سے جو ہے محفوظ کر دیا، گندے ارادے رکھنے والوں سے کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ کر دیا۔ آپ نے جو ہے نکالا شانہ بشانہ کے نعرے کے ساتھ، تو کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں؟ یعنی سب سے درسگاہیں ہیں نا، تعلیمی ادارے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب وہ جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈیوز میں کیا ہو رہا ہے اور فلانے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، اور جو آپ کے جو ہے نا موسیقی کے سینٹر ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، اور فنون لطیفہ کے مراکز میں کیا ہو رہا ہے، میں اس کا کہانی نہیں سنا رہا۔ وہاں جو ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ آپ کے سب سے بڑے جو ہے نا تہذیب کے جو گہوارے ہیں اور علم کے جو گہوارے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو جب یہ نکلے گا تو پھر یہ ظلم ہوگا۔ اس کا راستہ یہ اسلام روک دیتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین۔ تو جب عورت کی بات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے کچھ لوگوں کو کتنا غصہ آتا ہے، اس سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے۔ یہ اسی کا ایک قسط ہے جو یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ادھر ہی سے ان کو جو ہے نا وہ اسلحہ مل رہا ہوتا ہے سارے کا سارا۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ ہے عدل کا پہلا پتھر۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ ادھر آپ کی شریعت کوڈ کہہ رہی ہے کہ یہ زمین جاگیرداروں کی ہے، ان سے 1 انچ آپ نہیں لے سکتے۔ اللہ کا دین، اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ بادشاہوں کی نہیں ہے جو کسی کو الاٹ کریں، انگریز الاٹ کر کے چلے گئے تھے، ان کے ابے کی نہیں تھی، یہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں نا، یہ آج کے دور کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، آپ اگر بات محدود رکھیں گے سرمے تک، آپ اگر بات محدود رکھیں گے زلف تک، آپ اگر بات کو محدود رکھیں گے لباس کی تلاش خراش تک، آپ اگر بات کو محدود رکھیں گے جسم کی وضاقتہ تک، آپ اگر بات محدود رکھیں گے مسجد کے ممبر و میراث تک، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بات کو وسعت دے کے لائیں گے معیشت تک، سیاست تک، سماج تک، تو پھر آج کے دور کی بات ہے۔
یہ تو میں نے اقبال کی بات آپ کے سامنے رکھی، اب میں شیطان کے حوالے سے اقبال نے یہ بات کہلائی ہے۔ اب دیکھیے شیطان دنیا میں روح عمل کیسے آتا ہے۔ آپ نے یہ سنا نا شیطان کا خواب ہوتا ہے، تو شیطان کا خواب ہوتا ہے تو شیطان کا خیال نہیں ہوتا؟ نہیں، مجھے میرے خیال میں شیطان اپنی بات ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ سوچیں، ڈال سکتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، بے شک یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ دنیا میں جو ان کے دوست ہوتے ہیں ان کی طرف اپنا پیغام وحی کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی بنیاد پر تم سے مجادلہ کر سکیں، بحث کر سکیں، آرگو کر سکیں، اپنا نیریٹو بلڈ کر سکیں، اپنا پورا بیانیہ گھڑ سکیں۔ پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ بہت سے دانشور ہوتے ہیں جن کو دانش کی باتیں جو ہیں وہاں پہ آتی ہیں جہاں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنے کا حکم ہے، وہاں انہیں باتیں القاء ہو رہی ہوتی ہیں، تو کدھر سے ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو ایک ایسی ہی شخصیت 1950 کے لگ بھگ کہہ رہے ہیں، ٹائن بی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا جو ہے نا وہ فلسفی تاریخ دان ہے۔ 1950 کو ذہن میں لائیں، ایک طرف کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے ویسٹ کی اور دوسری طرف کمیونزم ہے رشین، ٹکراؤ ہے، سرد جنگ ہے، کولڈ وار ہے اور نظریاتی جنگ ہے۔ بہت بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان، ہاں بنیاد ایک ہے، دونوں مادہ پرست ہیں، لیکن یہ کہ معاشی نظام کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، 180 درجے کا فرق ہے اور ٹکراؤ ہے، اسی بنیاد پہ گروپنگ ہے، دنیا منقسم ہے اور خطرہ ہے کہ یہ اگر دونوں ٹکرا گئے تو دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، بھسم ہو جائے گی، اتنا اسلحہ جمع کر لیا ہے۔ ٹائن بھی ادھر بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نمائندہ کس کا ہے؟ کمیونزم کا نہیں ہے، کیپٹلزم کا نمائندہ ہے، برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مغرب کو مطمئن کر، جیسے اس شیطان مطمئن کر رہا تھا اپنے حواریوں کو، ایسے وہ ان کو مطمئن کر رہا ہے کہ ہمیں کمیونزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں بھی اقبال نے بھی شیطان سے یہی بات کہلائی تھی، یہاں ٹائم بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں مغرب مصداقیت سے یا کمیونزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ کس سے خطرہ ہے؟ اسلام سے خطرہ ہے۔ کب کہا ہے جی؟ 1950۔ ابھی آپ ایٹمی طاقت نہیں ہے، ابھی پاکستان بنے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں، ابھی کوئی جو ہے نا دنیا میں اس طرح کی اسلامی جو ہے نا حکومت بھی نہیں ہے، ریاست تو بہت بڑی بات ہے۔ اسے نظر آ رہا ہے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ بھئی اسے کیسے نظر آ گیا؟ یہ کس کا خوف ہے جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ یہ شیطانی کا خوف ہے جو آ کے اظہار کر رہا ہے ٹائم بی کے ذریعے سے۔ اب یہاں سے پھر ایک پالیسی بنتی ہے، وہ تو ایک بڑی لمبی بات ہے، اسے چھوڑ دیجئے، لیکن اب آپ اس چیز پر آ جائیں، اب ذرا وہاں پہ بیٹھ کے سوچیں۔ اگلا خطرہ کون ہے جی؟ مسلمان خطرہ ہیں۔ کون سے مسلمان خطرہ ہیں؟ نمازی پرہیزی؟ نہیں 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 نہیں، یہ پولیٹیکل اسلام والے مسلمان خطرناک ہیں۔ اصل خطرہ تو یہ ہے، اسی کے لیے ٹونی بلیئر کا انسٹیٹیوٹ ہے نا جو کام کر رہا ہے پولیٹیکل اسلام کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اسی کے لیے سارا آپ کا وہ جو ہے نا مدرسہ ڈسکورس ہے، اسی کے لیے کتنے پاپڑ بھیلے گئے، کتنے وسائل صرف کیے گئے۔ اصل بش نے کیا کہا کہ کون سے اسلام سے خطرہ ہے؟ پولیٹیکل اسلام والے سے خطرہ ہے۔ یہ تو ہم تو 21ویں صدی میں ہیں نا، تو یہ خطرے اب نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ رکھیے، اب ان کو جوڑ کے سوچئے کہ اگر انہیں کسی ملک سے خطرہ ہو تو وہ کون سا ہوگا۔ آپ کہیں ترکی، مجھے ماننے میں ہچکچاہٹ ہوگی کیونکہ وہ ترک نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے۔ آپ کہیں ایران، حالانکہ ایران سے وہ بہت کھار کھاتے ہیں اور ایرانی بھی ان کو شیطان بزرگ کہتے ہیں، لیکن مجھے ماننے میں دقت ہوگی اس لیے کہ بہت سے معاملات میں ان کی ساجھے داری بھی ہے، پارٹنرشپ بھی ہے۔ عربوں کو ذرا ڈرا کے رکھو تاکہ ہم سے اسلحہ خریدتے رہیں، اس کے لیے سارا کام ایرانی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ خوف کرتا ہے، وہ کہتے آ جاؤ آ جاؤ، تو یہ ایران سے ڈر کے وہ امریکیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں نا۔
اسی طرح ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ نظریاتی بورڈ کیا ہے؟ ایرانی نیشنلزم، وہ تو ادھر ہی اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ مغرب کھڑا ہے۔ اس اعتبار سے پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑا بیکار ملک ہے، بڑا فضول ملک ہے، ادھر رہنا ہی نہیں چاہیے، ادھر سے بھاگ جانا چاہیے، امریکہ پہنچو، برطانیہ پہنچو، فرانس پہنچو، کینیڈا پہنچو، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ وہ پاکستان ہے جناب۔ کیوں؟ یہ دو قومی نظریہ پولیٹیکل اسلام کا نظریہ ہے۔ آپ پھر میری بات پھر سنیں، دو قومی نظریہ اس اسلام کا نظریہ ہے جو وسط کو کھلتا ہے، جس کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ ملک کا بننا ہی ان کے نظریے کے خلاف ہے۔ ایران کا بننا ان کے نظریے کے خلاف نہیں ہے، ترکی کا بننا ان کے نظریے کے خلاف نہیں ہے، عربوں کا، سعودی عرب، دوسرے تیسرے بننا ان کے نظریے کے خلاف نہیں ہے۔ وہ نیشن سٹیٹس ہیں، پاکستان نیشن سٹیٹ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ کرائے کے دانشور جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پانی کے اوپر محل بنا رہے ہیں، بن نہیں سکتا۔ یہ نیشن سٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، دو قومی نظریے پر کھڑی ہے۔ اور اللہ کی عجیب سنت ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس سے ہٹیں تو کوئی نہ کوئی انڈیا سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ یعنی ماننا پڑ جاتا ہے کہ نہیں، دو قومی نظریہ تو تھا۔ اب وہ مودی جو تھپڑ لگا رہا ہے، دائیں بھی بائیں بھی گالیں سرخ کر رہا ہے، تو دو قومی نظریہ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ خبیث خبریں تک نہیں دیتے اس لیے کہ کہیں ثابت ہی نہ ہو جائے۔ آزاد میڈیا ہمارا خبریں تک نہیں دے سکتا جو کچھ انڈیا میں مسلمانوں پر بیت رہی ہے، ان کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھا تھا قائد اعظم نے۔ آپ کے ابوالکلام بھی بہت دور تک دیکھتے تھے، یہ بات تو انہیں نظر نہیں آئی تھی ابوالکلام صاحب کو، حسین احمد مدنی صاحب کو یہ نظر نہیں آیا تھا، یہ اقبال نے دیکھا، یہ قائد اعظم نے دیکھا۔ آج جو انڈیا میں ہو رہا ہے یہ دیکھا، اس لیے علیحدہ ملک کا جو ہے نا تصور پیش کیا۔ اور یہاں کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو اٹھ کے کم از کم منہ سے یہ بات بک تو دے کہ آج اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہمارا بھی وہی اشر ہو رہا ہوتا جو انڈیا میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ حکومت تک نہیں کہہ رہی، وہ کینیڈا والوں نے لات مار کے ان کا وہ نکال دیا ہے سفیر، یہاں آ کے ٹارگٹ کلنگ کر کے گئے ہیں، حافظ سعید پہ حملہ کر کے گئے ہیں، کتنے کشمیری مجاہدین مار کے گئے ہیں، یہاں پہ آپ بول بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ان ہمارے حکمرانوں کی جرت کا عالم ہے۔ کیوں؟ یہ ان کے مسلط کردہ ہیں، جو نظریہ پاکستان سے ڈرتے ہیں ان کے مسلط کردہ ہیں، انہیں نظریہ پاکستان اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، یعنی اس دو قومی نظریے کا عملی جب وہ چیز سامنے آئی، دستوری چیز سامنے آئی، یہی حکمران تھے جن میں سے بعض نے کھڑے ہو کے کہا تھا آج ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں، آج 1400 سال بعد ہم 1400 سال پرانے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی یہ کتنے مرعوب ذہن کے مالک ہیں، احساس کمتری کے شکار یہ لوگ ہیں۔ یہ جن کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، دشمن کے بچوں کو پڑھایا گیا ہے نا وہاں پہ، یہ ایچیسن کالج، یہ برنال کالج، یہ لارنس کالج، یہ سب کیا ہیں؟ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے ادارے تھے نا۔ لارڈ مکالے نے یہ نظام بنایا تھا۔ کیا سکھایا گیا؟ محمد رسول اللہ کا نظام آج نہیں چل سکتا۔ وہ کیا کہیں گے کہ ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، آج مسلمان اس کی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے خطرناک ملک مغرب کی نظر میں پاکستان ہوگا۔ یہ آپ کو بے شک بتائیں کہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونی۔ جو 1950 میں جانتے تھے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرہ پولیٹیکل اسلام میں ہے، جو ملک اس پولیٹیکل اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، اس کو وہ کیوں نہیں اپنے لیے خطرناک تصور کریں گے؟ آپ کے ہاں نالائقوں کو مسلط کرنے کا ایجنڈا مغرب کا ہے۔ چن چن کے نالائق، گدھے، ڈفرز وہ مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ یہ ملک آگے نہ بڑھے۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ جو کرم ہوا ہے کہ اس سوچ کے تحت یہ بنا، دوسری طرف اپنی قوم کے پوٹینشل کی میں آپ کو بتاؤں۔ دنیا مانتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تازہ ترین ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میرا اپنا بیٹا کوئی مہینہ پہلے وہ گیا ہے چائنا، پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی اور کل ہی بتائی۔ وہ کہتے ہیں یہاں چائنا میں یہ چائنا والے
سب سے زیادہ فوکس پاکستانیوں پر کرتے ہیں. کہتا ہے کینیڈا سے بھی لوگ آئے ہیں، برطانیہ سے بھی آئے ہیں، یمن سے بھی آئے ہیں، ساری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں چائنا میں، لیکن یہ کہ ان کا فوکس پاکستانیوں کے اوپر ہے. اور وہ کہتا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو مصیبت پڑے یہ اس سے نکلتے ہیں، یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں، جگاڑ لگائیں، جو کریں، یہ اس جو بھی مسئلہ ہو یہ لے کے نہیں آتے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا، کر کے گزر جائیں گے. لیکن ہیں دھکا سٹارٹ، بےزتی بہت کرتے ہیں، خیال بھی بہت کرتے ہیں. پاکستانیوں کے ساتھ ان کا خیال بھی بہت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے گوشمالی بھی ان کی کرتے ہیں کہ یہ دھکے کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے، اور سٹارٹ ہو جائیں تو کام کیے بغیر واپس نہیں آتے. یہ آپ کا پوٹینشیل ہے. ایک قوم ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، دنیا کو بھی نظر آ رہی ہے. تو اگر فرعون کو غلام بنی اسرائیلی بچوں سے خوف تھا کہ یہ کل میرا اقتدار مجھ سے نہ چھین لیں، تو جو دنیا پولیٹیکل اسلام سے خوفزدہ ہے، وہ ایک ایسا ملک جس کا یہ پوٹینشیل ہے اس سے کیوں خوفزدہ نہیں ہو؟ اوپر سے وہ ایٹمی طاقت بھی بن جائے تو کیوں خوفزدہ نہ ہو؟ یہ ساری بات کرنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ زمانہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام یا وہ روشنی اس سے دنیا ہمکنار نہ ہو جائے. اس کا آغاز اگر کہیں سے ہو سکتا ہے اس ہمارے امر واقعہ میں، عالم موجود میں، تو اس کی جو علامات ہیں، نشانات ہیں، وہ یہ خطہ محسوس ہوتا ہے جس کے گرد اس وقت ساری دنیا گندم کی مانند منڈلا رہی ہے، اور جس کے اندر بھی منافقین جیسے غزوہ احزاب میں سازشوں میں شریک تھے، ایسے ہی اندر کے منافقین بھی، اس کے وجود کے دشمن مارے آستین یہاں پہ موجود ہیں. اوپر سے لیڈرشپ بھی ان سے خالی ہے. بظاہر کوئی بات صحیح نہیں لگتی، کوئی اچھے آثار نہیں ہیں، لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ بات مان لیجئے کہ جو بات آگے بڑھنی ہے وہ یہیں سے بڑھنی ہے. میں نہیں جانتا دیوار گرنے کے بعد تعمیر ہوگی یا یہ جو ٹیڑھی ہوگی یہ یہیں سے سیدھی ہو جائے گی، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اب ضرورت یہ ہے مجھے آپ کو ایک اچھا پاکستانی بننے کی، اور ایک اچھا پاکستانی ہم نہیں بن سکتے جب تک ہم ایک اچھا مسلمان نہ بنیں، اور ایک اچھا مسلمان ہم نہیں بن سکتے جب تک ہمارا یقین نہ ہو کہ جو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں وہ آج کے مسائل کے حل کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.